نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العظيم. محترم علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج یوم جمعہ بھی ہے اور یوم عاشور 10 محرم الحرام بھی. یہ دن امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور آپ کے ساتھ درجنوں اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفوس قدسیہ کی شہادت کا دن ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کے لیے بہت سے گوشے اور بہت سے پہلو ہیں. ان میں سے آج میں 3 پہلو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور آپ کے مرتبہ کے بیان کے لیے 3 گوشے اور 3 پہلو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک، شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تناظر میں مقام صبر، دوسرا مقام توکل اور تیسرا مقام رضا. صبر عرفاء، اولیاء اور خواص کے نزدیک 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک کو صبر الزاہدین کہتے ہیں اور دوسرے کو صبر العاشقین کہتے ہیں، یعنی زاہدوں کا صبر اور دوسرا عاشقوں کا صبر. زاہدوں کے صبر کی 3 قسمیں ہیں: الصبر للہ، الصبر علی اللہ اور الصبر مع اللہ. یہ 3 صبر زاہدوں کے، عبادت گزاروں کے، عارفوں کے اور نیکوکاروں کے ہوتے ہیں. الصبر للہ سے مراد صبر کی یہ صورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے شریعت مطہرہ کے ذریعے
اوامر اور نواہی کے احکام مقرر فرمائے۔ حکم ہے کہ حلال کھایا جائے اور حرام سے رکا جائے، اوامر پر عمل کیا جائے اور نواہی سے بچا جائے۔ انسانی زندگی میں عام طور پہ حرام کی طرف طبیعت زیادہ راغب ہوتی ہے، چونکہ اس میں کثرت ہوتی ہے، اس میں کشش ہوتی ہے، اس میں نفس کے لیے جاذبیت ہوتی ہے اور آسانیاں ہوتی ہیں۔ حلال کے باب میں کچھ مشکلات آتی ہیں، کچھ انسان پر پابندیاں لگتی ہیں، کچھ دشواریاں پیش آتی ہیں۔ آپ موجودہ معاشرے میں اپنی زندگی کے گرد و پیش کے حالات کا جائزہ لیں۔ وہ لوگ جو حلال اور حرام کی تمیز مٹا دیتے ہیں وہ آسودہ حالی سے وقت گزارتے ہیں، اور جو لوگ حرام کو کلیتاً ترک کرتے اور فقط رزق حلال پر اکتفا کرتے ہیں، انہیں رزق حلال پر قائم رہنے کے لیے عملاً کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح امر و نہی کے احکام، شریعت نے جن چیزوں کو منع کیا، اگر کوئی شخص اپنی زندگی کاملاً ان سے بچا کر پاک رکھ کے گزارنا چاہے تو دشواریاں ہیں، مشکلات ہیں، دباؤ ہیں۔ اور اوامر شریعت کے اگر انسان اپنی پوری زندگی میں نافذ اور جاری و ساری کرنا چاہے تو ان پر استقامت کے ساتھ، مداومت کے ساتھ چلنا اور ہمیشہ نہیں سے اپنے دامن کو پاک رکھنا تھوڑی تکلیف، مشکلات اور مصائب پیدا کرتا ہے۔ یہ حلال پر استقامت سے رہنے اور حرام سے بچے رہنے اور اوامر پر عمل کرنے اور نواہی سے ہمیشہ بچے رہنے کے عمل میں جو تکلیفیں، مشکلات، دشواریاں اور پریشانیاں آتی ہیں، ان پر صبر کرنا الصبر للہ کہلاتا ہے، کہ اس اللہ کے بندے نے اللہ کے لیے صبر کیا اور اللہ کے احکام پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا رہا۔ مشکلات بھی آئیں، تکلیفیں بھی آئیں، رزق میں کمی بھی آئی، مخالفتیں بھی ہوئیں، مزاحمتیں بھی ہوئیں، سب کچھ ہوا، مگر اس نے حلال کا دامن تھاما صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا۔ یہ الصبر للہ۔ کوئی ولی الصبر للہ کے بغیر ولایت کی طرف پہلا قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ وہ لوگ جو حرام کھاتے ہیں یا حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے اور اوامر اور نواہی کے احکام کی تمیز عملاً زندگی میں برقرار نہیں رکھتے اور حکم الہی پر استقامت سے نہیں چلتے، وہ اولیاء ہونا تو درکنار، وہ سلوک اور طریقت کے راستے کے مسافر بھی نہیں بن سکتے۔ خواہ وہ کسی پیر کے بیٹے ہوں، خواہ وہ کسی سلسلے اور خانوادے میں سے ہوں، خواہ وہ گدی نشین کہلائیں اور خواہ وہ ملنگ بنے پھریں اور موٹے موٹے من کے گلے میں ڈال کے نعرے لگاتے پھریں، اور خواہ وہ جادوگری اور مختلف عملیات کے کرتب دکھا کر لوگوں کو اپنی جھوٹی جعلی کرامتوں کا روب دیتے پھریں۔ ان تمام چیزوں کا کوئی تعلق اصلاً ولایت سے نہیں۔ ولایت کا پہلا قدم الصبر للہ سے اٹھتا ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں کتنی استقامت ہے، اور حلال و حرام کا امتیاز کتنا ہے، حرام کے لقمے سے پیٹ کتنا پاک رکھتا ہے، نواہی سے کتنا بچتا ہے۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے اس سفر کا جو بندے کو اللہ کی رضا کی طرف لے جاتا ہے، اس سفر کا جو بندے کو اللہ کی رضا کی منزل پر پہنچاتا ہے۔ تو جس نے اس سفر پہ پہلا قدم ہی نہیں رکھا، اس نے منزل کیا پانی۔ میں نے یہ واقعہ ایک بار پہلے سنایا تھا، جنگ کے، میرا آبائی وطن اور شہر ہے، اس کے کچھ احباب آج آئے ہوئے ہیں، تو انہیں دیکھ کر مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا۔ جنگ میں ایک گاؤں ہے تحصیل شورکوٹ میں، کہیں شورکوٹ کے قریب، وہاں ایک پیر صاحب آیا کرتے تھے۔ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور مریدوں کے پاس بیٹھے رہتے، کئی کئی دن، 15 دن، مہینے مہینے وارد رہتے،
خوب کمائی کرتے کھاتے پیتے اور صحت جان بنا کر ہٹے کٹے مشٹنڈے ہو کے چلے جاتے، نہ نماز نہ روزہ نہ شریعت نہ احکام۔ مریدوں نے پوچھا کہ پیر صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو رازداروں کو پیر صاحب نے بتایا کہ میں ہر نماز کے وقت مدینہ طیبہ چلا جاتا ہوں اور باجماعت نماز مسجد نبوی میں ادا کر کے آتا ہوں، یہ ان لوگوں والی نمازیں ہماری یہاں نہیں، ہم ہر سجدہ وہاں کرتے ہیں۔ انہوں نے باہر بتایا، یہ بات باہر پھیلی، ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے میرے ساتھ بات کی، یعنی مزاح ہوا، ہم نے ان کو پیغام بھجوایا کہ ان کے ساتھ ہی عمل کریں۔ پیغام یہ بھجوایا کہ آپ پیر صاحب کا کھانا پانی بند کر دیں، اگر وہ 15 دن کے قیام کے لیے رہیں تو ان کو پیسے دے دیں اور کھانا پانی بند کر دیں، کلیتاً دروازہ لاک کر دیں، کچھ نہ دیں، نہ کھانے کا نہ پینے کا، پیسے دے دیں۔ اور انہیں کہیں کہ روزانہ 5 مرتبہ تو آپ مدینہ طیبہ جاتے ہیں، کھانا بھی وہیں ہوٹل سے کھا آیا کریں ساتھ۔ مدینہ پاک کا کھانا نیری برکت ہی برکت۔ تو پیر صاحب پھر یا نماز پر آ جائیں گے یا مریدوں کا گھر چھوڑ دیں گے۔ پیر صاحب بھاگ گئے پھر وہاں سے۔ ایسے لوگ پیران سالوس ہیں، ان کا پیری سے کوئی تعلق نہیں، وہ شیطان ہیں جو مرشد کے روپ میں لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے۔ اور قوم میں جہالت کی کمی نہیں ہے، اس لیے وہ امتیاز کیے بغیر اس راہ پہ چل پڑتے ہیں۔ اور دونوں طرف افراط و تفریط ہے۔ بعض اوقات جاہل کم علم ماننے والے پھر ساری حدیں کراس کر کے سب کچھ مانتے چلے جاتے ہیں اور شریعت کے احکام کا بھی لحاظ نہیں رکھ پاتے، اور نہ ماننے والے بھی انتہا پسندی میں چلے جاتے ہیں، وہ انکار کرنے پر آتے ہیں تو پیران سالوس کا نقشہ کھینچتے ہیں، اور جو سچائی اور صداقت اور مبنی کاملان مرد کامل ہیں اور مردان حق ہیں، پھر ان کے احوال اور مراتب اور مقامات کا اور ولایت اور طریقت و سلوک کے سلاسل کا بھی انکار کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو دونوں طرف انتہا پسندی، اعتدال رہنا چاہیے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتدال ہے۔ دوسرا صبر، الصبر علی اللہ ہے، اس کا درجہ اس سے اونچا ہے۔ الصبر علی اللہ یہ ہے کہ حلال و حرام کی راہ، حلال و حرام اور عوامی رہنمائی کے احکام پر عمل پیرا ہونے اور استقامت سے رہنے کی راہ کی مشکلات تو الصبر للہ تھی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے آگے زندگی میں مزید پریشانیاں آتی، رزق کم رہتا ہے، بیماری آتی رہتی، مشکلات آتی رہتی ہیں، مزاحمتیں آتی ہیں، کبھی عزت چلی گئی، کبھی رزق کم ہو گیا، کبھی اولاد نہ ہوئی، فوت ہو گئی، کاروبار مندہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، بیماریوں نے گھر کر لیا، حملہ کر لیا۔ الغرض زندگی میں اتنی مزاحمتیں، پریشانیاں، مشکلات، بیماریاں اور تکالیف حملہ آور ہوتی ہیں، عزت پہ حملے ہو جاتے، انسان کی عزت جاتی رہتی، اتنے مشکلات آتی ہیں انسانی زندگی میں اور پریشانیاں آتی ہیں، انسان گھبرا جاتا۔ یہ اوامر و نواہی اور حلال و حرام کے احکام پر عمل پیرا ہونے کے اس روٹین میٹر سے ابو ہوتا ہے یہ معاملہ۔ یہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہوتے ہیں زندگی میں، غیر معمولی حالات ہوتے ہیں جو پریشان کرتے ہیں، اور غیر معمولی دباؤ ہوتا ہے انسانی زندگی کے پر، انہیں اعصاب شکن دباؤ کہتے ہیں، جس سے انسان کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں۔ جب وہ حالات زندگی میں آ جائیں، الصبر علی اللہ یہ ہے کہ ان حالات میں بھی ثابت قدم رہنا، اور نہ صرف زبان پر کلمہ شکوہ نہ آئے بلکہ دل میں بھی کبھی رنج و ملال نہ آئے، اور انسان خوشی اور غمی، رنج و الم، تکلیف اور مصیبت کے سارے حالات ان کو اللہ کی طرف سے سمجھے اور اللہ کی طرف سے جانتے ہوئے ہر حال میں ان پہ راضی رہے، صابر رہے، اور شکوے سے دل کو اور زبان کو ہمہ وقت محفوظ رکھے، مامون رکھے۔ تو گویا اس نے اللہ پر صبر کیا، گویا اللہ کے بھیجے ہوئے حالات پر صبر کیا، اور کبھی شکوہ گناہ نہ ہوا۔ تو صبر کا یہ مقام اولیاء اللہ کے لیے، صالحین کے لیے اس پہلے درجہ صبر سے اونچا ہے۔
کیونکہ وہ درجہ تو ان کے پاس ہوتا ہی ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو اگلے راستے پر سفر ہی نہیں کر سکتے۔ اب یہ اس سے اونچی منزل الصبر علی اللہ۔ تیسرا درجہ آتا ہے الصبر مع اللہ، وہ انتہائی غیر معمولی مصائب و آلام کے وقت آ جاتے ہیں۔ یہ جو میں نے دوسری قسم گنوائی، یہ بھی ایک ماحول ہو جاتا ہے انسانی زندگی میں جو سالوں تک چلتا ہے بسا اوقات۔ اور الصبر مع اللہ یہ ہے کہ کبھی غیر معمولی حد تک انتہائی تکلیف دہ مصیبتیں وارد ہو جاتی ہیں، انسان پر حملے ہو گئے، مشکلات آ گئیں، اللہ کی طرف سے جان کا خطرہ آ گیا، مال لٹ گیا، اولادیں مر گئی، مال لٹ گیا، گھر گر گئے، جسم چھلنی ہو گئے، قید و بند کی صحبتیں آ گئیں، جان خطرے میں پڑ گئی، اور قضاء اور تقدیر کی چھری چل گئی۔ الغرض وہ غیر معمولی مشکل حالات جو ہر وقت نہیں رہتے، جو کبھی کبھی قضاء اور تقدیر کی چھری بن کے انسان کی زندگی کی گردن پہ چلتے ہیں۔ اور یہ وہ حالات ہوتے ہیں کہ معمول میں مشکل حالات پر صبر کر لینے والا شخص بعض اوقات ان غیر معمولی مشکل اور نامساعد حالات میں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتا ہے، یہاں کہ اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ اور جب تکلیفیں، مشکلات، مصائب اور آلام معمول سے بڑھتے ہیں اور انتہائی تکلیف دہ اور اذیت ناک مقام تک پہنچتے ہیں، تو وہاں وہ صابر بھی اپنے صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے اور اس کا دل گھبرا جاتا ہے، اس کی زبان سے کبھی کلمہ ناشکری کا، کبھی تعجب کا، کبھی پریشانی کا، کبھی حیرت و استعجاب کا ادا ہو جاتا ہے، اور ایک کیفیت اس کے دل پہ وارد ہوتی ہے کہ کب جا کر میرے مشکل حالات ختم ہوں گے۔ کیا اللہ نے، اللہ کی رحمت نے، اللہ کی شفقت نے، اللہ کی عنایت نے مجھ سے اپنی نگاہیں پھیر لی؟ اللہ کی عنایت نے چہرہ پھیر لیا؟ انسان کبھی اس طرح ورطہ حیرت میں پڑتا ہے اور اس کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، متزلزل ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ الصبر للہ اور الصبر علی اللہ کے مراتب پر ثابت قدم رہنے والا شخص کبھی الصبر مع اللہ کے مقام پر جا کے اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ کچھ مردان حق وہ ہوتے ہیں جو صبر کے ان تینوں درجوں کو عبور کر جاتے ہیں، تینوں درجوں کو۔ تو الصبر للہ کے لیے مرتبہ جدا ہے، جزا جدا ہے، الصبر علی اللہ کے لیے مرتبہ اور جزا جدا ہے، اور الصبر مع اللہ کے لیے مرتبہ اور جزا جدا ہے۔ اس میں صبر کیسے ہوتا ہے؟ اس کیفیت میں جب ظاہری اسباب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، سارا ماحول دشمن ہو جاتا ہے اور ساری امیدیں کٹ جاتی ہیں، اس وقت جو صبر ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی معیت کے بھروسے پر صبر ہوتا ہے۔ انسان کے دل میں ایک تصور رہتا ہے کہ بے شک اسباب ساتھ چھوڑ گئے، دوست چھوڑ گئے، پیروکار چھوڑ گئے، دنیا چھوڑ گئی، رشتہ دار چھوڑ گئے، مال ساتھ چھوڑ گئے، امیدیں چھوڑ گئیں، جب سب کچھ کٹ گیا تو انسان کو دل میں ایک تقویت رہتی ہے مرتبہ صبر پر، وہ یہ کہ ہر کوئی چھوڑ گیا مگر میرے رب نے تو مجھے نہیں چھوڑا۔ اللہ کی معیت کا تصور، اس کی معیت کاملہ کا تصور، وہ اپنی چشم دل سے اللہ کی معیت کے نظارے میں مستغرق رہتا ہے اور اللہ کی معیت کے انوار کو دیکھتا ہے، معیت الہیہ کی تجلیات کو دیکھتا ہے، معیت الہیہ کی عنایات کو دیکھتا ہے۔ جب گرد و پیش میں کوئی اس کا ساتھ دینے والا دکھائی نہیں دیتا، اس وقت اس کے دل اور روح کی آنکھیں اللہ کی معیت کے نظارے میں غرق ہوتی ہیں۔ سو تیر بھی چلتے ہیں، تلواریں بھی چلتی ہیں، تانے بھی آتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، مزاحمتیں حملہ آور ہوتی ہیں، مگر اسے اذیت محسوس نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ وہ رب کی معیت کو اپنے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں، اس کی بہت سی۔ زنان مصر نے جب یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تھا تو پھل ان کے ہاتھ میں تھے،
چھریاں چلا رہی تھیں، پھل گر گئے، چھریاں چلتی رہیں اور پھلوں کی بجائے ہاتھ کٹ گئے، انگلیاں کٹ گئیں، خون بہہ گئے، مگر چونکہ نگاہیں حسن یوسف پہ جمی تھیں اس لیے نہ خون بہنے کی خبر ہوئی، نہ انگلیاں کٹنے کی خبر ہوئی، نہ ہاتھ کٹنے کی خبر ہوئی۔ جب منظر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو تب بھی درد کا احساس نہیں، یہی کہنے میں، اسی استجاب میں گم رہی کہ یہ تو کوئی نور کا پیکر تھا، یہ تو بشر نہیں تھا۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقال حاشا للہ ما ھذا بشرا۔ یہ ایک مائیت کا تصور ہے جس میں کوئی چیز آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو لوگ صبر کے درجوں پہ پورا اترتے ہیں تو اللہ پاک اجر کیا دیتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ جو لوگ صابر ہو جاتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بے صبری میں اللہ کا ساتھ مانگتے ہیں، ہم بے صبری کر رہے ہوتے ہیں، بے صبری، اور کہتے ہیں خدا جانے اللہ کو ہم سے کیا ناراضگی، اللہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، ہم پہ کرم نہیں کر رہا، ہم ہی رہ گئے ہیں مصیبتوں کے لیے، ہمارے اوپر کرم ہوتا۔ ہم اللہ کے کرم اور اس کی معیت کو مانگ رہے ہوتے ہیں بے صبری کے ساتھ، اور اللہ کا فرمان یہ ہے، قرآن کی بیان کردہ شرط یہ ہے کہ اس کی وہ معیت خاصہ نصیب ضرور ہوتی ہے مگر صبر کے ساتھ۔ جو لوگ صبر کے امتحانات میں پورے اترتے ہیں انہیں اللہ کی معیت خاصہ عطا کر دی جاتی ہے۔ جو لوگ صبر کے مرحلوں کو عبور کر جائیں انہیں توکل کی دنیا میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو صابرین جب اللہ کی جزا معیت کی پا لیں اور وہ صابر ہو جائیں، کامل ہو جائیں، صبر میں پورے اتریں تو انہیں پھر متوکلین میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ انہیں متوکلین میں درجہ توکل میں آ جاتے ہیں۔ ہاں میں پہلی بات عرض کر رہا تھا، یہ تین صبر، بات یہ ہو رہی تھی، یہ تین صبر زاہدوں کے صبر تھے، عبادت گزاروں کے صبر تھے۔ اور حضرت شیخ شبلی، ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے اکابر اولیاء میں سے ہو گزرے، ان کے زمانہ سے قبل آپ کے مشائخ میں ان کا ذکر آتا ہے۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ کسی نے پوچھا کہ صابروں پر مشکل صبر کون سا ہے، مشکل صبر کون سا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے الصبر للہ، یعنی اسی دیکھا کہ ایک عام سا آدمی ہے، اس کے مرتبے کے مطابق اس کو تلقین کر دی، الصبر للہ، وہ صبر مشکل۔ اس سائل نے کہا نہیں، اس کا نہیں کا لفظ سمجھا رہا تھا کہ میں بڑے ظرف کا آدمی ہوں۔ پھر آپ نے کہا اچھا تو الصبر علی اللہ مشکل، اس نے کہا نہیں یہ بھی مشکل نہیں ہے۔ اس کا پھر نہیں کہنا بتا رہا تھا کہ ادھر اور بھی گنجائش ہے۔ پھر آپ نے تیسرا کہا الصبر مع اللہ مشکل ہے، اس نے کہا نہیں۔ آپ خاموش ہو گئے، فرمانے لگے تم ہی بتا دو بھئی پھر کون سا صبر مشکل ہے؟ اس نے کہا صبر عن اللہ۔ آپ کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو گئے۔ وہ صبر عن اللہ جو چوتھی قسم ہے یہ عاشقوں کا صبر ہے۔ کیا؟ عاشقوں کے لیے نہ احکام شریعت پہ صبر کرنا مشکل ہے، وہ ان کا معمول زندگی ہے، نہ مشکل حالات میں صبر کرنا مشکل ہے، وہ ان کا طرز زندگی ہے، شعار زندگی ہے، نہ مصائب و آلام کے حملوں میں صبر کرنا مشکل ہے، وہ ان کے استقامت کا حصہ ہے۔ عاشقوں کا صبر الصبر عن اللہ ہے، وہ یہ کہ اللہ کی ملاقات کے بغیر صبر کرنا، ہائے ہائے، اس کے ہجر میں صبر کرنا، اس کے فراق میں صبر کرنا، ہجر اور فراق کی گھڑیوں میں صبر کرنا، یہ عاشقوں کا صبر ہے، اور ان پر یہی بھاری ہے، باقی کوئی صبر ان پر بھاری نہیں۔ وہ صبر کیسا ہے؟ الصبر عن اللہ، کہ عاشق لوگ
حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا سجن المؤمن، یہ دنیا یہاں مومن سے مراد عاشق ہے کہ دنیا عاشقوں کے لیے قید خانہ ہے، وہ اسے قید سمجھتے ہیں اور وہ اپنی موت کے اس وقت کا انتظار کرتے ہیں جس وقت ان کی روح قفس عنصری سے نکلے گی، پرواز کرے گی، حجاب اٹھیں گے اور انہیں اپنے محبوب حقیقی کا دیدار نصیب ہوگا۔ جب ملائکہ ان کی روح کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور جلوہ یار نصیب ہوگا، وہ اس لمحے کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ تو زندگی کا جو زمانہ ان کا بیتتا ہے عاشقوں کا، وہ دور فراق ہوتا ہے، وہ زمانہ ہجر ہوتا ہے۔ اب وہ خودکشی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو حرام ہے، لہذا انہیں صبر کرنا ہے اس وقت تک کہ جس وقت مولا خود انہیں بلا نہ لے۔ تو اس دن کا انتظار کرنا کہ کس دن ہماری باری آئے گی، بلاوا آئے گا اور ہم اپنے محبوب حقیقی سے ملاقات کے لیے اس کے حضور پیش ہوں گے، اس لمحے وصال یار کے انتظار میں صبر کرنا، اس کو الصبر عن اللہ کہتے ہیں۔ یہ گھڑیاں ہجر اور فراق کی عاشقوں پر بڑی بھاری ہوتی، عاشقوں پر بڑی بھاری ہوتی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا تھوڑا سا کوئی نظارہ بھی سمجھ میں آئے کہ کیسے ہوتا ہے صبر۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو لمبی کھانسی ہو گئی جس کو کالی کھانسی کہتے ہیں، طویل عرصے کے لیے، سال ہا سال، اور اس کالی کھانسی کا دورہ عام طور پہ رات کو ہوتا ہے اور پھر ساری رات وہ مریض کھانستا رہتا ہے اور جاگتا رہتا ہے، سو نہیں سکتا۔ اتنی شدت کی تکلیف ہوتی ہے کہ آدمی آرام نہیں کر سکتا۔ کئی سال گزر گئے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کو اس تکلیف میں، اور ساری رات جاگتے گزر جاتی اور کھانستے گزر جاتی اور بستر پہ لیٹے مدتیں گزر گئیں کہ صحت کی خرابی کی وجہ سے سو نہ سکے۔ ہر روز کیا ہوتا، معمول یہ تھا کہ صبح جب اپنے وظائف سے فارغ ہوتے تو لوگ، عورتیں، مرد جمع ہوتے اور ہر کوئی اپنی اپنی دعا اور اپنی اپنی اجازت اور دم کے لیے آتا ہے۔ قطاریں مخلوق خدا کی لگی ہوتی، آپ وظائف سے فارغ ہوتے، ایک ایک آدمی پیش ہوتا، ہر ایک کی حاجت سنتے، دعا کرتے، اللہ پاک اس کی حاجت روائی فرما دیتے۔ ہر سائل آتا، ہزاروں مریض آتے، دعا کرتے، شفا یاب ہو جاتے۔ روز ہزاروں سینکڑوں کی شفا یابی ہوتی اور خود سال ہا سال گزر گئے، شدت کی تکلیف اور بیماری میں بستر پہ لیٹنے کا موقع نصیب نہ ہوا، ساری رات تکلیف سے تڑپتے رہتے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حیات تھیں، انہوں نے کئی بار کہا، بیٹا میر، میاں میر، کبھی خود بھی اپنے لیے دعا کر دیتا، ساری دنیا کے لیے دعا کرتے ہو، ہزاروں مریض شفا یاب ہو گئے اور تم ساری رات تڑپتے ہو اور کھانستے ہو اور نہیں سوتے، اور میری مامتا بھی تڑپتی ہے، میں بھی نہیں سوتی، کئی سال مجھے بھی گزر گئے، میرے بیٹے کے کھانسنے تڑپنے کی آواز آتی ہے، میری روح تڑپ جاتی۔ بیٹے کبھی خود بھی دعا کر لیتے اللہ کے حضور تو شفا یابی ہو جاتی، ساری مخلوق کی شفا یابی کا سامان ہوتا رہتا ہے، اپنے لیے کیوں نہیں کرتے؟ بس والدہ کی یہ خواہش سنتے میاں میر چپ ہو جاتے، کبھی دعا نہیں کی، خاموش ہو جاتے۔ ایک روز ماں نے کیا کیا، ماں نے بھی برقع پہن لیا اجنبی عورتوں والا، ایک اجنبی عورت بن کے ایک دن سائلوں میں، دعا یاب لوگوں میں، عورتوں میں آ کے قطار میں والدہ بھی بیٹھ گئی، کہا کہ بیٹا تو مانگتا نہیں، چلو میں ہی کچھ کرتی ہوں، ہیلا کرتی ہوں۔ باری باری عورتیں بھی آئیں، مرد بھی آئے، جب ان کی باری آئی، برقع پہنا ہوا تھا ایک ضعیف عورت بن کے، اجنبی کسی عورت کا، آ کے بیٹھ گئیں، تھوڑی آواز کو بدلا اور کہا کہ حضرت میاں میر، میرے بیٹے کو کالی کھانسی ہے اور بڑی طویل مدت سے بیمار ہے اور بڑی تکلیف میں ہے اور ساری رات کھانستا تڑپتا ہے، نیند نہیں آتی، اور آپ دعا کر دیں اللہ میرے بیٹے کو فوری شفا دے دے۔ آپ ایک بار چونک گئے، اس ضعیفہ کو دیکھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کی مولا اس عورت کے بیٹے کو شفا یاب کر دے۔ ہائے ہائے ہائے، اس عورت کے
بیٹے کو شفا یاب کر دے۔ عورت دعا کروا کے چلی گئی آپ کی ماں، رات آئی، میاں میر انتظار میں بیٹھے ہیں، کھانسی آتی ہی نہیں ہے، کھانسی چلی گئی، کھانسی چلی گئی، ساری رات آرام سے سوئے۔ صبح ماں کے پاس گئے اور والدہ کے قدموں پہ گر پڑے، عرض کی امی جان معاف کر دینا، مگر آپ نے دعا کروا کر مجھ پر بڑا ظلم کیا۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیا ظلم کیا؟ آج 7 سال کے بعد بستر پہ آرام سے سوئے، میں بھی سکھ سے سوئی ہوں، میں نے تو تمہارا آرام چاہا تھا، ظلم کیا کیا؟ اس دن حضرت میاں میر بولے، فرمانے لگے امی جان میں آپ سے کہتا نہیں تھا، جب ساری رات کھانستا تھا اور ساری رات اس کھانسی کی شدت سے تڑپتا تھا، جب تکلیف بڑھتی تھی تو ہر رات ایک مرتبہ اللہ پاک میٹھی میٹھی پیار بری زبان سے میری خیریت پوچھتے تھے۔ میں جو 7 سال سے نیند قربان کر کے بیٹھا تھا اور آرام اور چین اور صحت قربان کر کے بیٹھا تھا، وہ تو یار کی اس مزاج پرسی پہ قربان کر کے بیٹھا تھا کہ لاکھ صحت اور لاکھ آرام قربان، مگر مولا کی رحمت پیار بری آواز میں میرا مزاج پوچھتی تھی، وہ جو آواز کانوں میں آتی تھی اسی کی لذت کی خاطر میں تکلیف کو برداشت کیے بیٹھا تھا۔ اور آج رات نہ کھانسی ہوئی، نہ یار نے مزاج پوچھا، نہ تڑپا، نہ مولا نے خیریت پوچھی، وہ جو نعمت تھی اللہ کی مزاج پرسی کی، میں اس سے محروم رہ گیا، یہ ظلم ہو گیا مجھ پر۔ تو عاشقوں کا صبر یہ ہوتا ہے کہ انہیں تکلیفوں کی تو پریشانی نہیں ہوتی، تکلیفوں کی تو پریشانی نہیں ہوتی، وہ تو قربت محبوب کے طالب ہوتے ہیں، وہ تو وصال محبوب کے طالب ہوتے ہیں، وہ تو صدائے محبوب کے، آواز محبوب کے طالب ہوتے ہیں۔ وہ لمحہ جب نہیں آتا اس کے انتظار میں تڑپنا ان کے لیے مشکل امر ہوتا، اسے تڑپے بغیر صبر سے گزار دینا یہ عاشقوں کا بھاری صبر ہے۔ پھر جو لوگ صبر کے ان مرحلوں میں کامیاب گزرتے انہیں توکل کا درجہ دیا جاتا ہے، اور توکل کے بھی 3 درجے، کتنے؟ 3 درجے، اور اولیاء مختلف درجوں کے حامل ہوتے ہیں۔ ایک پہلا درجہ توکل کا یہ ہے کہ جس کو اولیاء کرام بیان کرتے ہیں، اذا اعطی شکر و اذا منع صبر، کہ اگر کچھ مل جائے ان کو دے دیا جائے تو شکر کرتے ہیں، اگر کوئی چیز ان سے چھین لی جائے، واپس لی جائے، محروم کر دیا جائے تو صبر کرتے ہیں، یعنی ملنے پر شکر کرتے اور نہ ملنے پر صبر کرتے ہیں۔ توکل کی پہلی شان یہ ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی نے وارف المعارف میں بیان کیا کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلخ شہر کا ایک جوان مجھے ملا اور اس جوان نے مجھے لاجواب کر دیا۔ حضرت شیخ بایزید بستامی فرماتے ہیں اس بلخی جوان نے مجھ سے پوچھا کہ اے حضرت سلطان العارفین بتائیں زہد کسے کہتے ہیں؟ بولیے کیا؟ زہد کسے کہتے ہیں؟ فرمانے لگے میں نے عرض کیا کہ اگر ملے تو شکر کرے اور نہ ملے تو عمر بھر صبر کرے، اس کو زہد کہتے ہیں۔ اس بلخی جوان، ایک عارف جوان نے جواب دیا، اس نے کہا بایزید بلخ کے تو کتے بھی اسی شان کے حامل ہیں، شہر بلخ کے کتے بھی یہی کچھ کرتے ہیں، مالک دے دے تو شکر کرتے ہیں، دم ہلاتے ہوئے مالک کے قدم چاٹتے ہیں، اور نہ دے تو صبر سے بیٹھے رہتے ہیں، بھونکتے نہیں ہیں۔ تو ہمارے تو کتے بھی یہی کرتے ہیں۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں اس جوان کا جواب سن کے میں لاجواب ہو گیا۔ یہ توکل کا پہلا درجہ ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ مل جائے تو شکر نہیں ہے اور نہ ملے تو صبر نہیں ہے، مل جائے تو فرعون ہے، مل جائے تو تکبر ہے، رعونت ہے، خدا فراموشی ہے، خود فراموشی بھی ہے، خدا فراموشی بھی ہے، ناشکری ہے، عیاشی ہے، اگر مل جائے تو عیاشی، نہ ملے تو شکوہ ہے، ڈپریشن ہے، شکوہ ہے، پریشانی ہے،
ہم تو پہلے درجے نہ صبر کے پہلے درجے پہ پورے اترے نہ توکل کے پہلے درجے پہ پورے اترے، ہم نے تو کسی راہ میں بھی پہلا قدم تک رکھ کے نہیں دیکھا، اور باتیں منزل کی کرتے ہیں، باتیں منزل کی کرتے ہیں۔ اور جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو میرا دل خود رو رہا ہے اپنے حال پر، میں بھی آپ کو باتیں منزل کی بتا رہا ہوں، اور میرا ضمیر مجھے لعنت کر رہا ہے، ملامت کر رہا ہے کہ اپنا حال، اے ظالم تیرا یہ ہے کہ تو نے خود بھی کسی ایک راہ پر پہلا قدم رکھ کے نہیں دیکھا۔ توکل کا ایک دوسرا درجہ ہے، اور یہ وہ درجہ ہے کہ جہاں من و عطا، ملنا اور نہ ملنا برابر ہو جاتے ہیں۔ المنع والعطاء عنده شیء واحد، کہ ملے یا نہ ملے، صحت ہو یا بیماری ہو، فراخی ہو یا تنگی ہو، محبوب کی طرف سے عطا ہو یا محرومی ہو، ساری حالتیں متوکلین کے لیے برابر ہوتی ہیں۔ جو کیفیت ان کے قلب کی ملنے پر ہوتی ہے وہی کیفیت ان کے قلب کی چھن جانے پر ہوتی ہے۔ کسی بزرگ کا واقعہ کتب میں آیا، بعضوں نے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا، بعضوں نے اور بزرگوں کی طرف۔ ان کی تجارت کا جہاز گیا تھا کسی ملک، خبر آئی، مجلس میں بیٹھے تھے کہ جہاز ڈوب گیا اور لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ آپ نے اسی وقت اپنا سر جھکایا، مراقبے میں دل کو دیکھا، اور تھوڑی دیر کے بعد مسکرا کے کہا الحمدللہ۔ چند دنوں کے بعد خبر آئی کہ پہلی خبر غلط تھی، آپ کا جہاز سلامتی سے کنارے لگا، سامان تجارت کا بک گیا اور لاکھوں روپے کا نفع آیا، لاکھوں روپے کا۔ آپ نے سر جھکایا پھر اور مسکرا کے کہا الحمدللہ۔ اہل مجلس نے پوچھا حضرت دونوں باتوں پر مسکرانا اور الحمدللہ کہنا، اس کا راز کیا ہے؟ فرمانے لگے مجھے نہ نقصان سے غرض ہے نہ نفع سے غرض ہے، مجھے تو غرض اپنے دل کے حال سے ہے۔ جب نقصان کی خبر ملی، لاکھوں روپے کا لٹ جانے کی خبر ملی، میں نے فوری دل کا محاسبہ کیا کہ کہیں دل میں رنج اور ملال تو نہیں آیا۔ لاکھوں روپے کے نقصان کی، سب کچھ ڈوب جانے کی خبر سن کے، اور میں نے دل کو غور سے دیکھا، دل میرا شاکر تھا اور محبوب کی یاد میں شاغل تھا، اور دل کو کوئی خبر اور ہوش بھی نہ تھی کہ کچھ ڈوبا یا کچھ لٹا۔ میں نے دل کی استقامت پر اللہ کا شکر ادا کیا اور شکرانے پہ مسکرا پڑا۔ جب لاکھوں روپے کے نفع کی خبر پہنچی، پھر دل کا محاسبہ کیا کہ دل خوشی سے باغ تو نہیں ہو گیا، دل کو پھر بے نیاز پایا۔ تو میں نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے اس دل کو حق کے حال پر استقامت کا وہ درجہ عطا کیا ہے کہ سب کچھ لٹ جائے دل میں رنج نہیں آتا، اور لاکھوں روپے کا نفع آ جائے دل میں کوئی خوشی نہیں آتی، اس لیے کہ دل نے اپنی خوشی اور غمی کے علاقے دنیا کے نفع اور نقصان سے کاٹ لیے ہیں۔ اس کی خوشی مولا تیری مسکراہٹ میں ہے، اس کی غمی مولا تیرا رخ پھر جانے میں ہے۔ جب دل اللہ کے تعلق میں اتنا ثابت قدم ہو جائے کہ اس کی خوشی اور غمی اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے، اور اللہ کے تعلق کے سوا ہر تعلق سے اس کی خوشی بھی کٹ جائے، اس کی غمی بھی کٹ جائے، یہ توکل کے دوسرے درجے میں استقامت ہوتی ہے۔ اب توکل کا ایک تیسرا درجہ ہے اور تیسرا مقام ہے۔ آج سیدنا امام حسین کا بیان کر رہے ہیں ہم، شہادت امام حسین کا۔ نماز تھوڑی تاخیر سے پڑھیں گے سارے لوگ، میں امید کرتا ہوں کہ دھوپ کی تپش اور گرمی کی شدت بھی آج صبر، توکل اور رضا میں برداشت ہوگی۔ آج اجر بہت زیادہ ملے گا۔ آج دھوپ کی شدت جو ہے اسے کربلا کے اس 10 محرم کے دن کی شدت کو یاد کر کے برداشت کریں۔ توکل کا تیسرا مقام ہے المنع مع الشکر احب الیہ۔ جب لوگ توکل میں اور آگے بڑھتے ہیں، اولیاء اور آگے بڑھتے ہیں، تو وہ مقام آتا ہے کہ جہاں من و عطا یعنی غمی اور خوشی برابر نہیں رہتے، برابر بھی نہیں رہتے،
بلکہ رب کی رضا کے قریب جاتے ہوئے انہیں اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے اس کی خوشی اور لذت راحت اور آرام سے زیادہ ہوتی ہے. راحت اور آرام سے جب بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، مزاحمت آتی ہے، عزت لٹتی ہے، جان جاتی ہے، نقصان ہوتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، تو ان کی نگاہیں اوپر ہوتی ہیں کہ وہ مولا تکلیف دے کے راضی ہے. کہ وہ لوگ جو درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے توکل کے آخری مقام پر آتے، پرائمری کے طالب علموں کا امتحان بھی آسان ہوتا ہے، مڈل میں آتا ہے تو امتحان مشکل ہو جاتا ہے، میٹرک ایف اے کا امتحان اور مشکل ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں مضمون کم ہوتے چلے جاتے ہیں، امتحان مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، چونکہ بندہ اسپیشلائز ہونے کو جا رہا ہے، اسپیشلٹی کی طرف جا رہا ہے. مضمون کم ہوتے جا رہے ہیں، یعنی پھیلاؤ کم ہو رہا ہے، گہرائی اور استقامت بڑھتی جا رہی ہے. بی اے میں پہنچتا ہے صرف 2-3 مضمون رہ جاتے ہیں مگر مشکل ترین امتحان ہوتا ہے. ایم اے میں جاتا ہے سارے مضامین ختم ہو جاتے ہیں، ایم اے کے لیے صرف ایک مضمون ہے، اسی کے کئی پرچے ہیں، کئی للہ کے پرچے ہیں، کئی اللہ کے پرچے ہیں، کئی ماللہ کے پرچے ہیں، کئی انلہ کے پرچے ہیں، کئی منع کے پرچے ہیں، کئی عطا کے پرچے ہیں، کئی شکر کے پرچے ہیں، کئی صبر کے پرچے ہیں. پرچے بہت بڑھ جاتے ہیں مگر مضمون ایک ہوتا چلا جاتا ہے، امتحان مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے جب توکل کے آخری مقام پر چھٹے درجے میں عارف باللہ اور اللہ کا ولی، اللہ کا دوست پہنچتا ہے تو اس وقت اگر وہ عطا اور منع کو برابر سمجھے تو اس کا مطلب ہے کہ عشق کے اس آخری مقام پر نہیں پہنچا جہاں تلوار زیادہ لذت دیتی ہے. اس مقام پر جب انسان پہنچتا ہے تو کیفیت اور ہوتی ہے. توکل کے اس مقام پر مرتبہ عشق آ جاتا ہے، عشق کے انداز بدل جاتے ہیں، عشق کے تقاضے بدل جاتے ہیں، عشق کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں. حضرت مولانا غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں تذکرہ غوثیہ میں، فرماتے ہیں کہ کسی عاشق کے پاس ایک مرید، ایک سالک اور طالب آیا کرتا، مدتیں آتا رہا، ہر روز آ کر بیٹھا رہتا، کوئی سوال نہ کرتا، کسی دعا کے لیے نہ کہتا، کوئی حاجت پیش نہ کرتا، بس خاموشی سے آتا، بیٹھ کے گھنٹوں چلا جاتا. سال ہا سال گزر گئے. اس فقیر نے پوچھا، عاشق نے، اس نے پوچھا بھائی تمہیں مدتیں گزر گئیں، آتے ہو، ہر کوئی آتا ہے، مرادیں بیان کرتا ہے، دعا لیتا ہے، اللہ کے حضور اس کے لیے ہم التجا کرتے ہیں، اپنی پریشانیاں بیان کرتا ہے، اللہ پاک اس کی حاجت روائی کرتا ہے، میں دعا کرتا ہوں، تو نے کبھی کچھ نہیں کہا؟ تمہارا کوئی مطالبہ، کوئی غرض، کوئی مراد تو ہوگی؟ اس نے کہا جی میری تو ایک ہی مراد ہے. ہائے ہائے. پوچھا کیا مراد؟ اس نے کہا میں تو عشق کی چنگاری لینے آتا ہوں، فقط عشق کی چنگاری لینے آتا ہوں، اور کسی شے کا طالب نہیں، باقی جس حال میں رب رکھے راضی ہیں. آپ یہ سن تو عرض کیا کہ ہاں اگر وہ دے سکتے ہیں تو دے دیں، وہ دے سکتے ہیں تو دے دیں. آپ چپ ہو گئے. پوچھ تو لی بات مگر سائل کا جواب سوال سن کے چپ ہو گئے. کئی دن گزر گئے، پھر پوچھا بھئی کچھ اور مانگ لو. اس نے پھر کہا اور کچھ نہیں، عشق کی چنگاری چاہیے. ہائے ہائے، عشق کی وہی چنگاری چاہیے. پھر چپ ہو گئے. کا عرصہ گزر گیا. ایک عرصے کے بعد پھر پوچھا، خیال اب شاید بدل گیا ہو، کوئی اور مراد کر لے. پھر پوچھا اب کچھ اور مانگ لو. اس نے کہا نہیں، وہی عشق چاہیے. فرمایا جب لوگ اٹھ جائیں تو آنا. لوگ چلے گئے، قریب بلایا، فرمایا کل فلاں جنگل میں اس جگہ پر جانا، فلاں جنگل میں ایک مقام پر جانا، اور وہاں تمہیں ایک آدمی نظر آئے گا کسی حال میں، وہ منظر دیکھ کر مجھے واپس آ کے بتانا. بس اگلے دن وہ چلے گئے. وہ طالب اس جنگل میں پہنچا اور وہاں جا کے دیکھا اس مقام پر ایک شخص ہے، اس کا سر دھڑ سے جدا ہے، بازو جدا ہیں، ٹانگیں جدا ہیں، جیسے تلوار سے کسی نے ٹکڑے کر دیے ہیں، اور دھڑ کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، اور ایک ایک ٹکڑا تڑپ رہا ہے، اور خون کے قطرے بھی ابل رہے ہیں.
اس حال میں تڑپ رہا. اس نے منظر دیکھا، واپس آ گیا. اگلے دن مجلس میں حاضر ہوئے. فرمایا کیا دیکھا تھا؟ اس نے کہا یہ منظر دیکھا تھا. جب منظر دیکھ لیا، بیان ہو چکا، تو فرمایا معلوم ہے وہ کون تھا؟ جی معلوم نہیں. فرمایا وہ عاشق تھا. عاشقوں کا حال یہ ہوتا ہے. عاشقوں کا حال یہ ہوتا ہے. اگر یہ حال چاہیے تو تمہیں دے دیتے. اور یہ تو واقعہ ختم ہوا، مگر حقیقت حال کیا تھی؟ وہ حال دکھانے والے خود تھے، وہ عاشق تھے. جب انسان مرتبہ عشق میں جاتا ہے تو اسی وقت اطوار بدل جاتے، محبوب کے تیور بدل جاتے، محبوب کے تیور بدل جاتے، چونکہ اب اس کا امتحان مرتبہ عشق میں ہے. عامیوں کا امتحان پرائمری کے حساب سے ہے. وہ ایم اے کا اسٹوڈنٹ ہو گیا، اب وہ ایم اے کر رہا ہے، پھر پی ایچ ڈی کر رہا ہے. وہ پی ایچ ڈی ہونا چاہتا ہے، ڈاکٹریٹ کرنا چاہتا ہے. اس کا امتحان کے تیور اور ہیں، باقیوں کے اور ہیں. یہ اس طرح کی صورت ہو جاتی ہے جیسے حضرت بابا فرید نے بھی بیان کیا. یہ واقعہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً اسرار الاولیاء میں بیان کیا کہ مجنو کو خبر ملی، مجنو کو، کہ لیلا بیمار ہے، اور طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے، حکیموں نے کہا ہے کہ اس کی صحت یابی اور زندگی کی بازیابی کے لیے تازہ خون چاہیے. تو چوری کھانے والے تو کئی مجنو بیٹھے تھے وہاں. یہ جو چٹ آئی تھی نا، جہاد کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ جس قوم میں اکثریت چوری کھانے والی مجنوؤں کی ہوں، ابھی ان کو خون دینے والا مجنو بنانا چاہیے. چوری والے بڑے مجنو تھے جن کو لیلا کے گھر سے چوری جاتی تھی، اور وہ 7 مجنو بیٹھے. مجنو تو ایک ہی تھا نا. مجنو تو جب بیمار ہوئی تو یہ صدقہ خیرات کرتے تھے، اور ہر روز لیلا اپنے ہاتھوں سے چوری بنا کر بیچتی تھی مسجد میں. اور ایک پتہ چلا چوری آتی ہے تو ایک شخص آیا امام صاحب کو کہنے لگا میں مجنو ہوں. اس نے بڑی عزت تکریم کی. اس نے کہا مجنو آ گیا. دنیا میں سنتے تھے کہ لیلا کا عاشق ہے، وہ ساری چوری کھا جاتا. خبر پھیلی کہ چوری آ رہی ہے، ایک اور آدمی آ گیا، میں بھی مجنو. تیسرا آ گیا، 6 مجنو بن کے بیٹھ گئے. ہر روز چوری 6 گنا بڑھ گئی. گھر والے کہتے لیلا مجنو تو ایک ہوگا، یہاں تو 6 بیٹھے. وہ بیچتی رہی، صدقہ اور خیرات تھا. خبر ہوئی کہ اب خون چاہیے، سارے مجنو بھاگ گئے. کوئی کہ میری تو صحت ٹھیک نہیں ہے، کوئی کہ میرے ڈاکٹروں نے پہلے ہی کہہ رکھا خون کی کمی ہے، کوئی کہ میرا گروپ نہیں ملتا. تو 6 کے 6 کے گروپ نہ ملے، سب بھاگ گئے. آخری ایک ہی مجنو رہ گیا جو اصل مجنو تھا، جس نے چوری نہیں کھائی تھی. اس نے بوتلیں کی بوتلیں لوٹا دی. ہائے ہائے ہائے. لیلا صحت یاب ہو گئی، شفا یاب ہو گئی. اب لیلا نے چاول پکائے، کھانا پکایا خیرات کرنے کے لیے. وہ مجنو بھی اور شہر کے سارے فقیر اپنے کاسے لے کر، پیالے لے کر خیرات لینے، زردہ پلاؤ لینے کے لیے قطار میں لگ گئے. معراج دین بھی آ گیا، سارے قطار میں لگ گئے. لیلا ہر سائل آتا، پیالہ آگے کرتا، لیلا اس کا پیالہ بھر دیتی، گوشت سے، پلاؤ سے، بوٹیوں سے، زردے سے، خیرات تھی، بھر دیتی. قطاریں خیرات بھر بھر کے جاتی رہی. بالآخر مجنو کی باری آ گئی، اصل مجنو کی. جب جو قیس تھا اصل مجنو آیا، اس نے بھی کاسا آگے کیا. لیلا نے چہرے سے پہچان لیا، چہرے سے. آشکاں را شش نشان ہستے پدر. عاشقوں کی نشانیاں ہوتی ہیں، وہ چہرے سے پہچانے جاتے ہیں. شیخ سعدی فرماتے ہیں ان کی نشانیاں ہوتی ہیں 6. ان کے چہرے کا رنگ زرد و آہ سرد و چشم تر. ان کا رنگ چہرے کا پیلا ہوتا ہے، ان کی آہیں سرد ہوتی، اس کی آنکھیں تر رہتی. راتوں کو نیند نہیں آتی، کھانے کو جی نہیں کرتا، بولنے کو جی نہیں کرتا. ہائے ہائے ہائے. مجنو چہرے سے پہچانا گیا. جب لیلا نے دیکھا کہ مجنو اصل آ گیا ہے، اس نے بجائے اس کے پیالے میں خیرات ڈالنے کے اوندا ہاتھ مارا پیالے پر. پیالہ وہاں جا گرا اور ٹوٹ گیا اور اس کے ٹکڑے ہو گئے. اور ایک بڑی بزم تھی، ہزاراں لوگ تھے، اور مجنو بے بھرم ہو گیا.
مجنو بے عزت ہو گیا. مجنو نے جا کے اپنے پیالے کے ٹوٹے ہوئے پیالے کے ٹکڑے اٹھائے, چوم کر آنکھوں پر رکھتا تھا اور خوشی سے وجد کرتا تھا. ہائے 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 ہائے, خوشی سے وجد کرتا تھا. لوگوں نے کہا مجنو پاگل ہو گیا ہے, اس کی بے عزتی بھی ہوئی, خیرات بھی نہیں ملی, اس نے ہاتھ مار کے پیالہ بھی توڑ دیا, پاگل ہے, ابھی بھی بجائے بے عزت ہو کے مجلس سے نکل جانے کے رقص کرتا ہے. مجنو نے کہا پاگل میں نہیں تم ہو. لوگوں نے کہا ہم کیسے پاگل ہیں؟ اس نے کہا تم نے نہیں سوچا کہ ہزاروں لوگوں کو اسی لیلا نے ان کے پیالے بھرے, آخر توڑنے کے لیے میرا ہی پیالہ نظر کیوں آیا؟ توڑنے کے لیے میرا ہی پیالہ کیوں دیکھا؟ تو میرا معاملہ اوروں سے لیلا کی نگاہ میں کچھ مختلف ہے تو میرا پیالہ توڑا, مجھے اوروں سے جدا سمجھا تو توڑا. بس عاشق تو اسی پر خوش ہوتے ہیں. ہائے ہائے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تمثیلات ہیں. یہ کیا؟ یعنی لیلا مجنو کا قصہ سمجھ کے ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے, تمثیلات ہیں. اللہ پاک نے قرآن مجید نے مچھروں کی مثالیں دی ہیں, کافروں کی مثالیں دی ہیں, کتوں کی مثالیں دی ہیں, کتوں کی مثالیں دی ہیں, گدھوں کی مثالیں دی ہیں, اور سمجھایا کہ مچھر سے کم تر بھی مثال دیتے ہیں تاکہ کوئی تمہارے مغز میں بات آ جائے. اولیاء دیتے رہتے ہیں, مولانا روم تمثیلات دیتے ہیں, حضور علیہ السلام دیا کرتے تھے. حضرت داتا گنج بخش فرماتے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص تھا عاشق, 70 سال سے ایک پہاڑ کی غار میں محو عبادت تھا, 70 سال سے عبادت میں تھا. اللہ پاک نے پیغمبر پر, نبی پر وحی فرمائی جو اس دور کے نبی تھے, فرمایا کہ جا اس غار میں, اس پہاڑ کے دامن میں میرا ایک عاشق بیٹھا ہے, 70 سال سے میری عبادت میں مصروف ہے, جا اسے میرا پیغام دے. عرض کیا مولا کیا پیغام دوں؟ فرمایا یہ پیغام دے کہ اللہ پاک نے تیری 70 سال کی عبادت رد کر دی ہے, نامقبول کر دی, ہمیں تیری عبادت قبول نہیں. اللہ کے پیغمبر متحیر ہو گئے حکم الہی کی تعمیل میں, جا کر پیغام دیا, اس بابے کو بلایا, 70 سالہ ضعیف زاہد عاشق, کہا کہ اللہ کا پیغام آیا. اس کی آنکھیں چمک اٹھی. وہ عاشق تو اسی پیغام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے, آنکھیں چمک اٹھی. پوچھا بتائیے کیا پیغام ہے؟ جواب ملا اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ نے جو 70 سال عبادت کی ہے میں نے نامنظور کر لی, رد کر دی, مقبول نہیں. وہ جو عاشق تھا 70 سال سے عبادت گزار, وہ یہ بات سن کر خوشی میں رقص میں ناچنے لگا, رقص کرنے لگا, وجد میں آ گیا. پیغمبر نے پوچھا کہ تیری تو چیخ نکل جاتی, تو مر جاتا, اتنا بڑا غم اور صدمہ تھا, تیری 70 سال کی بے ریا عبادت رد ہو گئی اور تو خوشی میں وجد میں آ گیا ہے. اس نے کہا قبول کرنا یا رد کرنا یہ تو اس کا کام ہے, میرا کام تو نہیں. چاہے قبول کر لے چاہے رد کر دے, میں رقص میں اس لیے آ گیا وجد میں کہ میرا کام ہو گیا. 70 سال سے عبادت میں تھا, میرا کام اس لیے ہو گیا کہ چلو مقبولوں میں نہ صحیح, نامقبولوں میں مگر اس کی کسی کتاب میں شمار تو ہو گیا نا. ہائے 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 ہائے, اس کے حساب و کتاب میں تو آ گیا ہوں نا, اس نے نام تو لکھ لیا ہے نا آج کسی لسٹ میں, لسٹ تو اسی کی بنائی ہوئی ہے نا. اور اس نے شمار کر کے آج پیغام تو بھیجا ہے نا, میرا کام ہو گیا. اللہ پاک نے فرمایا پیغمبر کو, میرے پیغمبر عاشقوں کا یہی رنگ دکھانا تھا. عاشق ایسے ہوتے ہیں, وہ عبادت کرتے ہیں, سجدہ ریزیاں کرتے ہیں, شب زندہ داریاں کرتے ہیں, عمر بھر تڑپنے میں گزار دیتے ہیں, سب کچھ تن من دن لٹا دیتے ہیں, مگر نہ اجر کے حریص ہوتے ہیں, نہ اجرت کے حریص ہوتے ہیں, نہ ثواب کے حریص ہوتے ہیں, نہ جنتوں کے طالب ہوتے ہیں, نہ اخروی نعمتوں کے حریص ہوتے ہیں. ہر شے سے بے نیاز ہو کر, اجر سے بے نیاز ہو کر میری خاطر لٹ مرتے ہیں. ان کی طلب فقط ایک ہوتی ہے کہ میں جیسے بھی کبھی ان کی طرف ایک نگاہ تو کر لوں, انہیں اپنے شمار میں تو لے لوں. المنع مع الشکر احب الیہ, لٹ جانے پر, چھن جانے پر, تکلیف آ جانے پر وہ لذت محسوس کرنا, وہ راحت محسوس کرنا,
وہ خوشی محسوس کرنا جو ملنے پر بھی نہ ہوئی تھی. کیا؟ ملنے پر بھی نہ ہوئی تھی. کیوں؟ وہ سوچتے ہیں کہ دیتا تو ہر ایک کو ہے. ہائے ہائے ہائے، دیتا تو ہر ایک کو ہے مگر تڑپاتا کسی کسی کو ہے. ہر کوئی نہیں تڑپتا. رزق دیتا ہر ایک کو ہے مگر فاقہ کسی کسی کو دیتا ہے. صحت ہر ایک کو دیتا ہے. آباد شہروں میں آباد زندگی وطن میں ہر ایک کو دیتا ہے مگر کربلا میں بلاتا کسی کسی کو ہے. پانی کی ٹھنڈک ہر ایک کو صبح و شام دیتا ہے مگر فرات کے کنارے بٹھا کر ترساتا کسی کسی کو ہے. اولادیں دیتا ہر ایک کو ہے. جھولیاں اولاد سے ہر ایک کی ہری کرتا ہے مگر دودھ پیچھے عسکر کو تیر سے والد حسین کے گود میں تڑپاتا کبھی کبھی ہے. اس کیف میں جو ان پر لذت و سرور آتا ہے کہ یہ ایک خاص تعلق ہے، خاص امتحان ہو رہا ہے، خاص امتحان ہو رہا ہے. گھوڑوں پر فتح و شامیانی سے چڑھاتا ہر کسی کو ہے مگر کٹے سر کے نیزے پر چڑھنا یہ معاملہ کسی کسی سے کرتا ہے. یہ نصیب ہر ایک کا نہیں ہے، یہ نصیب ہر ایک کا نہیں ہے. تو وہ لذت پاتے. جو لوگ اس مرحلے سے بھی نکل جاتے، کیا اس مرحلے سے بھی نکل جاتے، وہ مرحلہ رضا پر آتے ہیں. مرحلہ اور امام حسین کی شہادت مقام رضا کا سب سے اونچا درجہ ہے. مقام رضا کا سب سے اونچا درجہ ہے. اس لیے کہ مقام رضا کے پھر 3 درجے، بلکہ 3 حالتیں ملیں تو رضا کامل ہوتی ہے. پہلی حالت ہے ترک الاختیار قبل القضاء، دوسری ہے فقدان المرارت، دوسری ہے سرور القلب بمر القضاء، تیسری ہے فقدان المرارت بعد القضاء. رضا کی پہلی حالت یہ ہے کہ تقدیر اور قضاء کے وارد ہونے سے پہلے اختیار ہو اسے دور کرنے کا، طاقت ہو دور کرنے کی، اللہ کی دی ہوئی طاقت، اللہ کے دیے ہوئے اسباب، اللہ کے دیے ہوئے وسائل، یا اللہ کا دیا ہوا روحانی تصرف، یا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت دعا کا شرف. پتہ ہے کہ خدا کے حضور میری دعا مقبول ہے، یہ اختیار کے باب میں آتی ہیں چیزیں. مگر اگر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دے تو مشکل وقت ٹل جائے. جیسے میں نے میاں میر کی بات سنائی، ہاتھ اٹھا دے تو تکلیف ٹل جائے مگر ہاتھ نہ اٹھائے، ٹلنا نہ مانگے، اختیار ہو مگر استعمال نہ کرے. یہ مقام رضا ہے. اختیار ہو مگر اس تکلیف کو ٹالنے کے لیے استعمال نہ کرے. دوسرا ہے سرور القلب بمر القضاء، جب تقدیر کی چھری چل رہی ہو تو مقام رضا پر ادھر چھری چل رہی ہو، ادھر اس چھری کے درد کی بجائے ایک ایک لمحے اس کی لذت اور سرور پا رہا ہو، اس پر سرور اور انبساط اور راحت پا رہا ہو، اور کہے کہ ظالم ذرا اور سخت کر کے چھری چلا، مزہ بہت آ رہا ہے، مزہ بہت آ رہا ہے. اور فقدان المرارت بعد القضاء، اور پھر جب چھری چل جائے، گھر جل جائے، سب کچھ لٹ جائے، اولادیں لٹ جائیں، کچھ نہ بچے، تو جو بچ جائیں بقیہ زندگی میں عمر بھر بھی کبھی لٹنے کا رنج نہ ہو، لٹنے کا ملال نہ ہو، پچھلا واقعہ یاد کر کے بھی کبھی دکھ نہ ہو. رضا ایسی ہو. یہ 3 حالتیں جس مرد حق میں جمع ہو جائیں وہ مقام رضا کا مالک ہے. دوستو، لوگ صبر کے مرحلے بھی عبور کر لیتے مگر توکل پر آ کے ڈگمگا جاتے. لوگ توکل کے مقامات بھی عبور کر لیتے مگر مقام رضا پر ثابت قدم رہنا یہ بڑے بڑے اونچے درجے کے اولیاء کی بھی بس کی بات نہیں ہوتی. حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری علیہ رحمت
ہندوستان کے بزرگ گزرے جن کا مزار یہ ہے، یہ شاہ محمد غوث لاہور میں، دلی دروازہ میں۔ یہ قلعہ گوالیار، ریاست گوالیار میں رہتے تھے۔ گوالیار کے گورنر نے، ہندو گورنر نے حکم دیا، ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے کہ کہیں انقلاب نہ آ جائے، میرا تخت سلطنت الٹ نہ دیا جائے، حکم دیا کہ ان کو نکالا جائے۔ حکم دے دیا کہ شاہ محمد غوث آج شام غروب آفتاب سے پہلے پہلے ریاست گوالیار کی حدود چھوڑ کے نکل جائیں۔ آپ نے جو مرید ساتھ رہتے تھے، خاندان، بیوی بچے، اہل و عیال، سب قافلے کو اکٹھا کیا، سامان باندھا اور اس سے کوئی جنگ نہیں کی، لڑائی نہیں کیا، رخت سفر باندھا اور چل پڑے۔ مغرب سے پہلے ریاست گوالیار کی حدود سے نکل گئے، جنگلوں سے نکل رہے تھے، رات کا اندھیرا چھا گیا۔ ہندو ڈاکوؤں نے سمجھا، جنگلوں میں قزاقوں نے، ڈاکوؤں نے، کہ گوالیار کا گورنر ناراض ہے، اس نے نکال دیا ہے، موقع ہے، قافلے کو لوٹ لو، کون پوچھنے والا ہے۔ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، قافلے کو لوٹ لیا، ہر ایک فرد لوٹا گیا، جس کے پاس جو کچھ تھا، سونا تھا، زیور تھا، نقدی تھا، لوٹا گیا۔ لوٹتے لوٹتے شاہ محمد غوث گوالیاری کے گھوڑے تک آ پہنچے۔ حضرت شاہ محمد غوث کے پیچھے آپ کی 9 سالہ نواسی بیٹھی تھی، اور اس نواسی کو بیٹی بنا رکھا تھا، بیٹی سے بھی بڑھ کر پیار تھا، بڑی پیاری بیٹی 9 سالہ بیٹھی تھی۔ اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں۔ ڈاکوؤں نے بالیاں دیکھی، آخری معرکہ کا آخری مرحلہ تھا، ہاتھ اٹھا کر دونوں اس 9 سالہ سید زادی نواسی کے ہاتھوں پر ڈالے اور بالیوں کو زور سے کھینچا، دونوں کان چر گئے، کان چر گئے، خون بہہ گیا، اتنا تیزی سے خون کے فوارے نکلے دونوں کانوں سے، اور بچی چیخی، تڑپ کے گر پڑی۔ حضرت شاہ محمد غوث بڑے صبر کا اس گوالیار کے گورنر کے حکم کے وقت سے لے کر اس لمحے تک ایک صبر کا مظاہرہ کرتے چلے آ رہے تھے، توکل کا مظاہرہ کرتے چلے آ رہے تھے، مگر صبر و توکل کے مرحلوں پہ کامیاب گئے۔ مگر جب 9 سالہ لخت جگر کے کانوں پر ہاتھ پہنچا، جب اپنے نور نظر جگر کے ٹکڑے اپنی 9 سالہ معصوم بیٹی کے کانوں پر ہاتھ پہنچا اور اس کے کانوں سے خون کے فوارے نکلے اور اس کی چیخ نکلی، وہ تڑپ کے گری، شاہ محمد غوث گوالیاری کتب وقت ان کا پیمانہ صبر، پیمانہ توکل چھلک پڑا اور مقام رضا پہ آ کے ڈگمگا گئے۔ جب بیٹی تڑپی، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، جس چھڑی کے چابک سے گھوڑا چلا رہا تھے جلال میں آ گئے، اس چھڑی کو لہرایا اور سارے ڈاکوؤں کے سر کرامتاً قلموں کے نیچے رہ گئے۔ ڈاکوؤں کا قافلہ ایک چھڑی کے لہرانے سے قتل ہو گیا۔ کرامت اور تصرف کا یہ عالم، ایک طرف تصرف کا یہ عالم، مگر 9 سالہ بچی کی اپنی تکلیف اور چیخ و پکار اور تڑپنا، وہ شاہ محمد غوث اتنے بڑے صاحب تصرف ولی کو بھی مقام رضا سے ڈگمگا گیا۔ امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں جامع کرامات الاولیاء میں، امام نبہانی، کہ شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کبار میں سے ایک بزرگ تھے، شیخ احمد شربینی۔ ان کا ایک چھوٹا سا 2-3 سال کا بچہ تھا، اکلوتا بیٹا، ماں کو بڑا پیار تھا، بڑے کامل ولی تھے۔ وہ بیمار ہوا اور قریب مرگ ہو گیا۔ آپ کی بیوی روتی روتی تڑپتی ہوئی آئی اور عرض کیا، حضرت آپ کی لو تو اللہ سے لگی ہوئی ہے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، میری راحت، میری زندگی، میرا جینا تو اسی ایک اکلوتے بیٹے سے، خدا کے لیے بیٹا طبیبوں نے، حکیموں نے لا علاج قرار دے دیا، اب اس کا بچنا مشکل ہے، خدا کے لیے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دے، میں تمہیں اس بیٹے کے ماں کی مامتا کا واسطہ دیتی ہوں، ہاتھ اٹھا کے دعا کریں اللہ اس کی زندگی دے دے، اگر اس کی موت بھی ہے تو اللہ اس کو زندگی دے دے۔ آپ سنتے رہے اپنی بیوی کی آہوزاری، چیخ و پکار، رونا سنتے رہے، مگر ٹس سے مس نہ ہوئے، اپنی لو میں لگے رہے، اپنی لو میں مست رہے۔ وہ تڑپ تڑپ کے رو کے چپ کر گئی۔ کچھ وقت اور گزر گیا، بچہ صحت یاب نہ ہو سکا، بالآخر اس کا حالت نزا اور وقت موت آ گیا۔
یہ امام نبھانی نے بیان کیا اور مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی اس کو جمال الاولیاء میں نقل کیا ہے۔ موت کا وقت آ گیا، جب بچے پر حالت نزع طاری ہوئی، ماں نے لا کے باپ کے سامنے رکھ دیا۔ جب ملک الموت پہنچا اور اس نے بچے کی روح قبض کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے اور بچے حالت نزع میں تھا اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کرنے لگی، اور وقت موت جب وہ تڑپا، ابر ملک الموت نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا۔ شیخ احمد شربینی دیکھ رہے ہیں نگاہ بصیرت سے، نگاہ ولایت سے ملک الموت کا آنا اور بچے کی روح کے پرواز کرنے کا منظر۔ اس وقت اس ولی کی ولایت مقام رضا پر آ کر ڈگمگا گئی، جب اپنے بچے کو آنکھوں کے سامنے حالت نزع میں تڑپتے ہوئے دیکھا، بے ساختہ نگاہیں لوح محفوظ کی طرف اٹھ گئیں، اللہ کی رحمت کی طرف دیکھا اور دیکھ کر پلٹ کر ملک الموت سے کہا، یا ملک الموت ارجع الی ربک ان حکم موت ہی قد نسخ، اے ملک الموت لوٹ جا، اس کی موت زندگی سے بدل دی گئی ہے، چلا جا۔ میری اس خاموش التجا پر رب کائنات نے اس کی موت کو منسوخ کر دیا ہے، اس کو زندگی عطا گئی ہے۔ ملک الموت نے روح قبض کرتے کرتے ہاتھ کھینچا اور واپس چلا گیا اور بچہ جوان ہوا۔ مقام رضا وہ مقام ہے ترک الاختیار قبل القضاء، کہ انسان کچھ کر سکتا ہو، کچھ جو کر بھی کچھ نہ سکتا تھا، اس نے کہا اللہ کے امر پہ راضی، تو یہ کوئی رضا نہیں ہے۔ کر بھی کچھ نہیں سکتا تھا اور کہا اللہ کے امر پر راضی، یہ رضا کا مزہ نہیں ہے۔ رضا یہ ہے، رضا یہ ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے ترک الاختیار قبل القضاء، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا، بندے کیا چاہتا ہے، جیسے تو التجا کرے ویسے ہی کر دوں، جیسے کہے ویسے تقدیر کر دوں۔ لوح محفوظ کا مالک اللہ ہے، قلم تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کا محبوب بندہ جیسے التجا کرے اس کی التجا رب کائنات کی طرف سے تقدیر بن جائے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، وہ لکھی تقدیر کو جب چاہے مٹا ڈالے۔ تو بندہ اللہ کی حضور التجا کرے تو کچھ کر سکے، مگر نہیں قضا کو ٹالے، نہیں چوم لے۔ مقام رضا کا یہ عالم جو تین کیفیتیں بیان کی، شاہ محمد غوث نواسی کی اس حالت کو دیکھ کے تڑپ گئے، شیخ احمد شربینی بیٹے کی حالت دیکھ کے تڑپ گئے، ادھر امام حسین عالی مقام میدان کربلا میں ہیں۔ یہ خیال غلط ہے کہ وہ بے علمی میں مارے گئے، معاذ اللہ، وہ لا علمی میں شہید نہ ہوئے۔ امام حسین کو اپنے بچپن کے وقت سے علم تھا کہ 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں شہید کیا جاؤں گا۔ کثرت کے ساتھ احادیث میں یہ بات آئی ہے، بس اتنا کہہ دینا کافی ہے، کثرت کے ساتھ احادیث میں یہ بات آئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی، حضرت ام سلمہ سے مروی، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی، اتنے صحابہ کرام اور صحابیات سے اور اہل بیت اطہار کے افراد سے، حضرت انس بن مالک سے مروی، اسبغ بن بنانہ سے مروی، اتنی روایات اور حدیث میں آیا ہے کہ امام حسین ابھی 2-3 سال کے بچے تھے اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے کھیل رہے تھے، سینے پر چڑھتے تھے اتر جاتے تھے اور حضور کا منہ چومتے تھے، سینے پر چڑھتے تھے منہ چومتے تھے اتر جاتے تھے۔ حضور نے پیار فرما رہے تھے، جبرائیل امین آئے، عرض کی آقا آپ کو حسین سے بہت پیار ہے؟ فرمایا ہاں بڑا پیار ہے۔ عرض کی حضور اللہ نے ایک پیغام بھیجا ہے کہ یہ جو آپ کا پیارا حسین ہے، ان ابنک الحسین ستقتل بعدک من امت، آپ کی امت ستقتل ابنک الحسین بعدی، اے نبی آپ کی امت آپ کے بعد اس حسین کو قتل کر دے گی۔ اور حضور نے فرمایا ان امتی ستقتل ابنی الحسین بعدی بارض یقال لها کربلا،
میری امت امتی کہلانے والے میرے بعد میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیں گے اس میدان میں جس کا نام کربلا ہے۔ کثرت کے ساتھ احادیث وارد تھی۔ حضور علیہ السلام نے ایک مٹی دے دی تھی حضرت ام سلمہ اپنی زوجہ مطہرہ کو، اور فرمایا تھا اس مٹی کو سنبھال کے رکھنا، دیکھتے رہنا، جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل۔ بڑی بشارتیں اور واقعات بتا دیے تھے۔ اس وقت ابن بنانا کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی شیر خدا کے ساتھ قافلے میں تھے، کربلا کے میدان سے گزرے، سیدنا علی شیر خدا نے کہا قافلے والو رک جاؤ، یہ میدان کربلا ہے، اہل بیت محمد کے خیمے اس جگہ نصب ہوں گے، یہاں اہل بیت محمد کو شہید کیا جائے گا، یہاں ان کے خون کی نہریں رواں ہوں گی۔ سیدنا علی شیر خدا نے قافلے کو بتا دیا۔ کس سے سنا تھا؟ تاجدار کائنات سے سنا تھا۔ امام حسین بچپن سے جانتے تھے کہ میرا وقت شہادت میدان کربلا میں ہے۔ حسین کے قدم لا علمی میں کربلا کی طرف نہیں بڑھے جا رہے تھے۔ حسین جان کر مقام عاشقی پر، الصبر عن اللہ کے مقام پر فائز، صبر عشق کے مرحلے کٹھن مرحلے طے کرتا کرتا آج محبوب حقیقی سے ملاقات کے لمحے کی طرف جا رہا ہے، اور ہر موڑ پر کہتا جا رہا ہے لوگوں آگے بڑا مشکل وقت آنے والا ہے، تمہارے قدم ڈگمگا جائیں گے، تم اسے صبر آزما مرحلوں میں استقامت کا پیکر بن کے نہ رہ سکو گے، تمہیں اجازت ہے آج حسین کو چھوڑ کے چلے جاؤ، میں قیامت کے دن اپنے نانا کے سامنے گواہی دوں گا کہ یہ مجھے خود چھوڑ کے نہیں گئے تھے، میں نے خود بھیجا تھا۔ ہائے مشکل وقت آنے والا ہے۔ ہر مرحلے پر یہ اعلان کرتے ہوئے امام حسین میدان کربلا میں پہنچتے ہیں۔ دن گزرتے گئے، شہادت کا وقت قریب آ گیا، دریائے فرات کے کنارے پر خیمہ زن ہیں، اور ترک الاختیار قبل القضاء، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل وہ پیاس میں تڑپتے ہیں، حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر پانی کی تلاش میں جاتی ہیں، قبل اس کے کہ حضرت ہاجرہ کہیں سے پانی تلاش کر کے لائیں، حضرت اسماعیل معصوم بچے تڑپتے ہوئے ایڑیاں رگڑتے ہیں، غیرت الہیہ جوش میں آ گئی، اسماعیل نے ایڑی رگڑی، زمین کا سینہ پھٹ گیا، اور وہ چشمہ نکلا جو ہزاروں سال سے آب زمزم کے نام پر آج تک جاری ہے۔ فرات کا کنارہ تھا، اہل بیت محمد پر پانی بند تھا، علی اصغر پیاس کے لیے بلخ رہے ہیں، حضرت قاسم بلخ رہے ہیں، حضرت سخینہ بلخ رہی ہیں، حضرت علی اکبر بلخ رہے ہیں، 72 نفس کئی دنوں سے پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ تمازت آفتاب سے ریگزار کربلا ایک آگ کا نمونہ پیش کر رہا ہے، اور امام حسین یزیدیوں سے پانی کی خیرات نہیں مانگتے، اختیار ہے، اگر اسماعیل کی ایڑی سے آب زمزم کا چشمہ ابل سکتا ہے، اور وہ آقا مدینہ میں قید تھا، لوگ رو پڑے، عربی بدو رو پڑے، کون؟ دیہاتوں کے بدو کہ حضور قید سے مارے گئے، ان کا رونا میرے آقا سے برداشت نہ ہوا، ہاتھ اٹھ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم دور دور تک آسمانوں پر بادل کے کوئی آثار نہ تھے، تاجدار کائنات کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی، بادل امڑ آئے، بارش ہوئی، اور جب 7 دن تک مصطفیٰ نے حکم نہیں فرمایا بادلو ہٹ جاؤ، اس وقت تک بارش رکنے کا نام نہ لیتی تھی۔ یہ وہ مصطفیٰ کا نواسا ہے جس کو حضور نے زبان چوسائی ہے، اپنی گردن کا راکب بنایا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم اگر حسین وہ اسماعیل تھے، یہ بدوؤں کی التجا تھی، اگر نواسہ مصطفیٰ
जिगर गोशे मुस्तफा, नूरे नजर फातिमतु ज़हरा, लख्ते जिगर अली शेर खुदा। इमाम हुसैन जिसको मुस्तफा ने कहा अली तुम्हारा नहीं हुसैन मेरा बेटा है, जिसको मुस्तफा ने कहा अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं। खुदा की इज्जत की कसम, अगर हुसैन एक एड़ी मैदान करबला में मारते, एक नहीं 1000 चश्मा उबल पड़ता। अगर दरियाए फुरात को हुक्म देते तो पानी लाने की जरूरत न थी, फुरात हुसैन के कदमों में बहता। वहीं हाथ से लकीर खींच देते, करबला का रेगजार का जर्रा जर्रा चश्मा बन जाता। खुदा के हुजूर हाथ उठा देते, रब्बे कायनात बारिशों के मूसलाधार सिलसिले शुरू फरमा देता। वो नबी 1400 सहाबा ने कहा था हुजूर गुस्ल और वुजू के लिए पानी नहीं, लोटे में हाथ डाल दिया, लोटे में हाथ डाला, 1400 सहाबा का गुस्ल फरमा दिया। अंदाजा कर ले कितनों का सब्र था, कितनों का तवक्कुल था, कितनों की रजा थी। अली शेर खुदा की रूह भी ये मंजर देख रही है, सैयदा आलम फातिमतु ज़हरा की रूह भी ये मंजर देख रही है, और गुंबद खजरा भी ये मंजर देख रहा है, और ताजदार कायनात भी ये मंजर देख रहे हैं। मगर कुर्बान जाए हुसैन तेरे अज़्म पर, तेरे सब्र पर, तेरे तवक्कुल पर, तेरे हौसले और तेरे मुकाम रजा पर, कि जो चाहता खुदा वही कर देता। मगर हुसैन ने जान दे दी, पानी की खैरात नहीं मांगी। शाह मोहम्मद गौस ने एक नवासी की खातिर छड़ी से काफिले के सर कलम कर दिए थे। हजरत अली असगर पैदा होते, वहीं पैदा होते, खादिमा लेके आती है इमाम आली मुकाम, मुबारक हो अल्लाह ने करबला के मैदान में बेटा दिया है। इसके कान में आज़ान कह लें, उसके दाएं कान में आज़ान, बाएं में इकामत कहने लगे हैं। अभी अल्लाहु अकबर की आवाज़ अली असगर के कानों में गूंजी है, यजीदियों का तीर आया, अली असगर शहीद हो गया। उसकी शहादत के खून को हाथ पर रख के उछाल दिया, फरमाया मौला तू राजी हो जा। आज रजा का इम्तिहान हो रहा है। अगर चाहते तो अम्रे इलाही से एक अली असगर के बदले यजीदी लश्कर नहीं, लाख लश्कर सफ़ायस्ती से नेस्त नाबूद कर दिए जाते। एक एक करके लुटाते रहे, फूल कुमलाते रहे। उस बाग़े अहले बैत का एक एक फूल मुरझाता रहा, मसला जाता रहा, शहीद होता रहा, हत्ता के आखिर में जवान बेटे अली अकबर का वक्त आ गया। दुआ दी, फरमाया बेटे अली अकबर अब मैं जाता हूं, भाई तेरा अली औसत ज़ैनुल आबिदीन बीमार है, वो बचे हुए काफिले को मालूम नहीं मदीना ले जा सके या नहीं, तू रह जा, अब मैं जाता हूं। अली अकबर कदमों पे गिर पड़े, फरमाया अब्बा जान मेरे होते हुए आप नहीं जाएंगे, आपकी बारी मेरे बाद आएगी। अली अकबर को दुआ दे के रवाना करते हैं। ये शेर और ये वो अली अकबर हैं, ये वो अली अकबर हैं जिनमें सरापा मुस्तफ़ा का नजर आया करता था। हुजूर की शबी आधी इमाम हसन में नजर आती थी, आधी इमाम हुसैन में नजर आती थी। सही बुखारी शरीफ में हदीस, हसन और हुसैन दोनों को मिलाते तो शबीह मुस्तफ़ा बनती, मगर अली अकबर हुसैन को वो मिले कि तन्हा अली अकबर खड़ा होता तो मुस्तफ़ा का सरापा नजर आता था। तलवार लेके चल पड़े। अहले बैत का शेर जिधर जाता यजीदी लश्कर भेड़ बकरियों की तरह निकल जाता। हजारों के पुश्ते लगा दिए, बिलाखिर उनका भी वक्त शहादत आ गया। हुसैन इमाम अली मुकाम अपने बेटे की शजाअत भी देख रहे हैं और उस मर्द का, उस शेर का अब शहादत के लिए सपुर्द होने का मंजर भी देख रहे हैं। अली अकबर गिर गए, घोड़े से नीचे आ गए, तलवारों के तीरों के निशान हैं, और बल्कि सारे तीरों के निशान थे। जब गिरे जख्मी होकर तो पहला तलवार का निशान लगा, किसी को करीब आकर तलवार से लड़ने की जुर्रत न थी।
زخم ہوئے، ایک نیزے کا پھل آپ کے سینے میں آ کے لگا جو جان لیوا ہوا۔ جب نیزے کا پھل لگا تو زور سے آواز دی، یا ابتا، ابا جان، اس وقت آواز دی۔ ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ امام حسین دوڑ کے حضرت علی اکبر کے پاس پہنچے، یزیدی بھاگ گئے، آپ نے ان کو گود میں اٹھا لیا۔ 56 برس عمر تھی امام علی مقام کی۔ ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ ابھی جوانی کا عالم یہ تھا کہ ریش مبارک اور سر انور میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ حضرت علی اکبر سے پوچھا، بیٹا کیا چاہتے ہو؟ عرض کی، ابا جان یہ نیزہ نکال لیں۔ جھولی میں لے کے نیزہ نکالا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، علی اکبر کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ لاشا علی اکبر کا لے کر حسین جب اپنے خیمے میں واپس پلٹا، امام ابن عساکر بیان کرتے ہیں گئے تھے تو امام حسین جوان تھے، ایک بال سفید نہ تھا۔ علی اکبر کی روح جب گود میں پرواز کر گئی، یہ منظر دیکھا مگر حسین کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے نہیں پائے، آنسو گرنے نہ دیے، صبر ضبط کر کے پلٹے۔ غم کا طوفان امڈا، خیمے میں آئے، مستورات پہچان نہ سکتی تھیں، سر اور بال داڑھی میں ایک بال بھی سیاہ نہ رہ گیا تھا، سب سفید ہو گئے تھے۔ چشم زدن میں سوزیدگی آ گئی۔ امام علی مقام کی اپنی باری آ گئی۔ امام علی مقام پیکر شجاعت و بصالت بن کر، پیکر عظمت و عظیمت بن کر، پیکر صبر و تحمل بن کر، پیکر عزم و استقلال بن کر، اور پیکر توکل و رضا بن کر، اور پیکر عشق بن کر لڑے اور یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، اور کوئی قریب نہ آ سکا۔ تیروں سے جسم چھلنی ہو گیا، اتنے تیر لگے کہ بالآخر جسم حسین چھلنی ہو کر زمین پر آ گرا۔ زمین پر آئے، سورج کو دیکھا، سورج ڈھل رہا تھا۔ آپ نے کہا، یزیدیو نماز کا وقت ہو گیا، مجھے 2 سجدے اللہ کے حضور ادا کر لینے دینا۔ ہاتھ زخمی، چہرہ زخمی، زخمی خون آلود ہاتھوں سے ریت پر ہاتھ مارے، تیمم کیا، چہرے پر ہاتھ مارے، تیمم کیا، اور نماز کی ادائیگی میں بیٹھ گئے، سجدے میں سر گئے۔ یزیدی حملہ آور ہو گئے، انہوں نے تلوار ماری اور آپ کو لٹا دیا۔ جب یزیدی آدمی بدبخت آپ کے سینے پر آخری وار کے لیے چڑھا، امام علی مقام بولے، ذرا اپنے سینے سے قمیض ہٹا کر مجھے سینہ تو دکھانا۔ اس نے پوچھا، حسین کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ فرمایا، نانا نے بتایا تھا حسین جو شخص تمہیں شہید کرے گا اس بدبخت کے سینے پر یہ علامت ہوگی، وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کپڑا ہٹایا، بدبختی کی علامت آنکھوں کے سامنے تھی۔ فرمایا، صدقت یا ابی، میرے ابا جان آپ نے سچ فرمایا۔ نگاہیں آسمان کی طرف کر لیں، عرض کیا، مولا جو کچھ میرے پاس تھا تیرے حضور پیش کر سکا، اب تو راضی ہے یا نہیں؟ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تلوار چلی، امام حسین کا سر بدن پاک سے جدا ہو گیا، روح قفس انصری سے الگ ہوئی۔ جب امام حسین شہید ہوتے ہیں، حدیث پاک میں حضرت ام سلمہ کی روایت میں اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں ہے کہ دوپہر کو عبداللہ ابن عباس لیٹے، ادھر امام حسین شہید ہوتے، حضور نظر آئے، چہرہ اقدس اور بال مبارک پر گرد پڑی ہے۔ پوچھا، یا رسول اللہ یہ حال کیوں ہے؟ فرمایا، شہید تو قتل الحسین آنفا، ابھی حسین کی شہادت کا منظر دیکھ کر آ رہا ہوں۔ تاجدار کائنات بھی پاس سامنے کھڑے، روح فاطمہ بھی منظر تک رہی ہے، روح علی تک رہی ہے، روح ارواح صحابہ ہیں، ملائکہ ہیں، ان سب کے جھرمٹ میں حسین کی روح کو اٹھایا جا رہا ہے۔ روح حسین نے ادھر قفس انصری سے پرواز کیا، ادھر حجابات اٹھائے گئے، اور رب کائنات کی بارگاہ سے آواز آیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے روح حسین، اے نفس مطمئنہ، لوٹا مبارکبادی کے ساتھ
دروازے کھول دیے گئے، میری رضا کی جنتوں کے دروازے کھول دیے گئے، تو کامیاب ہو گیا، جنتیں سب تیری ملکیت میں دے دی گئیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ شہید ہو گئے، چہرے پر رنج و ملال نہیں ہے۔ یہ تو امام حسین کا عالم ہے، لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچ گیا، وقت بیت گیا، امام زین العابدین نے شہر مدینہ سے دور ایک غیر آباد سی بستی میں چھوٹی سی کٹیا بنا لی، وہاں رہنے لگے، ڈیرا بن گیا زین العابدین کا۔ مقام رضا کا ایک رنگ یہ تھا کہ فقدان المرارت بعد القضاء، کہ تقدیر کی چھری چل جائے، سب کچھ لٹ جائے، مگر بعد میں بھی کبھی رنج نہ آئے۔ یزید کے آخری دور میں کسی ایک سپاہی پر یزید کو غصہ آیا، بدبخت جہنمی اور لعنتی یزید کو۔ وہ لوگ جو آج یزید کی حمایت کرتے ہیں، یزید کے موقف کی ترجمانی کرتے ہیں، یزید کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، انہیں اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے کہ قیامت کے دن حسین کے نانا کی شفاعت کس منہ سے حاصل کرنے کے حقدار بنو گے۔ خدا کا خوف کرو۔ اس بدبخت لعنتی جہنمی یزید کو غصہ آیا، ایک شخص کو سزا دینا چاہتا تھا، سزائے موت، وہ ڈر کے بھاگ گیا، اور تھا بھی وہ شخص اسی یزیدی فوج کا ایک سپاہی جس نے شہادت حسین میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا کربلا میں۔ اس نے اطراف میں دیکھا، چاروں طرف کوئی پناہ نہ ملی، اب یزید کے غصے سے کیسے بچوں؟ دوڑتے دوڑتے کسی نے بتایا کہ اب جہاں بھی جاؤ گے یزید کے ظلم سے بچ نہیں سکتے، ایک ہی بار گاہ ہے امام زین العابدین کی، ان کو پتہ نہ چلے کہ تم ان کے والد کے قاتلوں میں سے ہو، چھپ جاؤ۔ وہ قاتلین امام حسین میں سے وہ شخص امام زین العابدین کے پاس دوڑتا دوڑتا آ پہنچا، کہا کہ میں مسافر ہوں، بے سر و سامان ہوں، مجھے کچھ سہارا دے دیں۔ آپ نے پاس ٹھہرا لیا، نہلایا دھلایا، کپڑے دیے، کھانا دیا، میزبانی کی، بڑی خدمت تواضع کی، اس کا دکھ سکھ دور کر دیا۔ 3-4 دن رہ کر اس نے کہا مجھے اجازت دے، میں کہیں اور جانا چاہتا ہوں۔ جاتے ہوئے رخت سفر دیا، کپڑے دیے، سامان دیا، کھانا پینا دیا، سواری دی، اتنا کچھ انعام و اکرام کے ساتھ جب روانہ کیا، اس شخص کے قدم اٹھنے سے جوابی ہو گئے، انکاری ہو گئے۔ اب اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا تھا، اور اس سے خیال آیا کہ امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں، اگر پہچانتے تو یہ سلوک نہ کرتے۔ پلٹ کے واپس آ گیا۔ امام زین العابدین نے پوچھا بھائی مسافر واپس کیوں آ گئے ہو، خیر تو ہے؟ اس نے کہا ایک گزارش۔ فرمایا کرو۔ اس نے کہا اے امام، لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ فرمایا تمہیں یہ خیال کیسے آیا؟ اس نے کہا آپ کا انعام و اکرام اور حسن سلوک دیکھ کر، اگر مجھے پہچان لیتے تو میرے ساتھ اتنا اعلیٰ اور عظیم سلوک نہ کرتے۔ آپ مسکرا پڑے، فرمانے لگے سن، میں تمہیں کربلا کے دن سے پہچانتا ہوں، جب تم میرے ابا کے وطن پہ تیر چلا رہے تھے، اس وقت سے پہچانتا ہوں۔ وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھتا ہے پھر یہ سلوک کیوں؟ فرمانے لگے وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ وہ تمہارا کردار تھا یزیدیوں، یہ حسینیوں کا کردار ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ حسینیت سے اور حسین سے محبت کرنے والے اپنی زندگی میں اس کردار کو زندہ کریں، اس کردار کو تازہ کریں، انفرادی طور پہ نہیں بلکہ پوری قوم کی سطح پر اجتماعاً اس کردار کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کردار زندہ ہو گیا تو حسینیت اور حسین کا مشن زندہ ہو جائے گا، اور پھر وقت کے یزیدوں کے تخت سلطنت خود بخود لرزا کے گر پڑیں گے اور اسلام کا جھنڈا سر بلند ہوگا۔ اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وما علینا الا البلاغ۔